عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ فرمایا فی آخر یوم من شعبان، شعبان کی آخری تاریخ میں. فقال یا ایھا الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے پر ایک عظیم مہینہ، بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے. شہر فیہ لیلہ، ایسا مہینہ، اس میں ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، صرف ایک رات کی عبادت. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کے نے تراویح کی نماز کو ثواب کی چیز بنایا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ، جو کوئی نیکی کر کے، جو شخص کوئی نیکی کر کے اللہ قرب حاصل کرے، نفلی عبادت کرے، کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، گویا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر اس کا ثواب ملے گا رمضان میں نفلی عبادت کا. ومن ادى فریضۃ فیہ، اور جو کوئی شخص رمضان میں فرض ادا کرے، کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر اس کا ثواب ملے. وہ شہر الصبر، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا جو بدلہ وہ جنت ہے. وہ شہر المواساۃ، اور غم خواری کرنے کا مہینہ یہ ہے، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مہینہ. وشہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ، وشہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یہ پکی بات ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. مشاہدہ ہے، ہر انسان برسوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. من فطر فیہ صائما، جو کوئی شخص کسی روزدار کو افطار کرائے گا، کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے، سبب بنے گا. وعتق رقبتہ من النار، اور اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا یہ سبب ہے افطار کرانا، بہت بڑی فضیلت. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، روزدار کے اجر سے اجر کو کم کے بغیر اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والوں کو ثواب عطا فرمائیں گے. قالوا یا رسول اللہ، اتنے بڑے اجر کو سن کر صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کے بعد اتنی گنجائش تو نہیں وہ روزدار کو افطار کرائے، اتنی گنجائش تو، اتنے وسعت تو ہر بندہ نہیں رکھتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ، اللہ تعالیٰ یہ اجر اس مسلمان کو بھی عطا فرمائیں گے، اور اس روزہ افطار کرانے والوں کو بھی عطا فرمائیں گے، روزہ افطار کرائے علی تمرۃ، ایک کھجور دے کر، او شربۃ ماء، یا ایک گھونٹ پانی پلا کر، ایک گھونٹ، ایک گلاس میں ایک گھونٹ پانی پلا کر روزہ افطار کرا دے، او مضغۃ لبن، یا ایک گھونٹ لسی. وہ شہر اولہ رحمہ، وہ یہ کیسا میں اس کا اول حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، وآخر عتق من النار، اور آخری حصہ جو جہنم سے خلاصی. من خفف عن مملوکہ فیہ، جو شخص اپنے غلام سے، خادم سے، نوکر سے، ملازم سے کام کو ہلکا کر دے، اس کے بوجھ کو ہلکا کر دے، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. وَعَتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کے جہنم سے خلاصی عطا فرما. کتنا بڑا اجر ہے صرف اپنے ملازم، نوکر، خادم سے کام کو ہلکا کرنے، اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں. وَاسْتَكْثِرُ فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. اللہ کے رسول فرمائے، خصلتین ترضون بہما ربکم،
دو خصلتیں ایسے ہیں، دو چیزیں تو ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اپنے رب کے رضا کے لیے، رضا کے واسطے۔ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں کرنا ہی کرنا ہے تمہیں۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اپنے رب کی رضا کے لیے واسطے کرو گے۔ فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، نمبر 1 کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وتستغفرون، دوسری چیز استغفار کی کثرت، استغفر اللہ سے مختصر، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ واما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما، اور دو چیزیں جن سے تمہیں چارہ کار کرنا ہی کرنا ہے تمہارے لیے، تو ہر وقت وہ ضروری ہے، تمہارے لیے ضرورت ہے۔ فتسألون اللہ الجنہ، نمبر 1 اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت طلب کرو۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، جنت طلب کرو۔ وتعوذون به من النار، اللہ سے جہنم کی پناہ مانگو۔ واعوذ بک من النار، واعوذ بک من النار۔ ومن سقا صائما، جو کوئی روزدار کو پانی پلائے، سقاہ اللہ من حوض شربتن، اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے، لا یظمم حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو مختصر عمل، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے کتنے بڑے بڑے اجر عطا فرماتے ہیں، ان ثواب اور اجر کو اللہ تعالیٰ خوب ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو دوسروں مسلمانوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔